کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا ہمارے لیے بہتر ہے، اور اللہ ہمیں کیسے سائن دے گا، کیا ہمیں کوئی سپنا آئے گا جو آپ کی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے استخارہ کے بارے میں۔ استخارہ از ویری امپورٹنٹ تھنگ، بٹ اس چیز کو لے کے ہمارے دل میں بہت سے سوال ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے استخارہ کرنا بہت مشکل ہے، حالانکہ استخارہ کرنا بہت آسان ہے، جو آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبا میتھڈ نہیں ہے۔ استخارہ اس بیسیکلی اللہ تعالیٰ سے اپنے کسی بھی کام کے لیے ایڈوائس لینا۔ ہماری زندگی میں ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو لے کے کنفیوزڈ ہوتے ہیں، تو ایک کلیئرٹی مل جاتا ہے جب ہم استخارہ کرتے ہیں۔ استخارہ کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے ڈسکس کرنے سے پہلے میں کچھ چیز کلیئر کر دینا چاہتی ہوں۔ استخارہ زندگی کے ہر ایک مسائل کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ آپ کسی جاب اپرچونٹی کے لیے کنفیوز ہے، کوئی بزنس ڈیل ہے، زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے جس میں آپ کا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ استخارہ کریں۔ جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو ہم اس کے رزلٹ کے لیے سوچتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد کوئی سپنے میں یوں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سائن آئے۔ ریئرسٹ کیس میں ایسا ہو سکتا ہے، کبھی آپ کو کوئی سپنے کے تھرو، کوئی سائن کے تھرو کوئی سائن دکھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی سپنا ہی آئے گا۔ استخارہ آپ کا دل مطمئن جس چیز میں ہو جاتا ہے، جس وقت آپ دعا کرتے رہتے ہیں، جب آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، آپ کا دل خود اس فیصلے پہ مطمئن ہو جاتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ دل خود سکون میں آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ظاہر ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں، کچھ ایسے مشورہ دے دیتے ہیں جو ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ ہاں، یہی اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں ہی بہترین ہے۔ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیا تو یہ اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم استخارہ کر رہے ہیں تو ہمیں یقینی ہونا چاہیے کہ ضرور بہترین فیصلہ ہوگا۔ تو چیزیں اسی طرح آسان ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوتی ہے۔ ہم اسی طرف زیادہ انکلائن ہو جاتے ہیں بیسیکلی، جو ہمارے لیے ہوتی ہے۔ استخارہ آپ چاہے تو 3 days بھی کر سکتے ہیں، 7 days بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دل کتنا دن کرنے میں مطمئن ہوتا ہے، آپ اتنا دن کر سکتے ہیں۔ کوئی فکس نہیں ہے، سنت سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ 7 days کریں۔ آپ کو رات کے وقت کرنا چاہیے، ایسا کوئی پرٹیکولر اس کا وقت تو نہیں ہے۔ رات کا وقت بیسیکلی کیونکہ سکون کا وقت ہوتا ہے، اور تہجد کا ٹائم اس کے لیے بہت بیسٹ ہے، جس پہ آپ دعا بھی کریں تو قبولیت کی بھی چانسز بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اپنے دل کا حال بتاتے ہیں، جو بھی کنفیوژن ہے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان چیزوں میں جلدی کلیئرٹی آپ کو آنے لگے گی، کیونکہ تہجد کی نماز تو ایک ہے ہی جس میں دعا ایسی چیز ہے جو آپ کی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے۔ تو تہجد کا ٹائم استخارہ کے لیے بہت بیسٹ ہے۔ تو آپ کو یہ کرنا کیسے ہے؟ بہت سمپل ہے، ایسا کوئی میتھڈ نہیں ہے۔ آپ کو صرف نیت کرنی ہے، 2 نفل نماز پڑھنی ہے، پھر آپ ایک دعا پڑھیں گے، اور کوشش کریں جب بھی آپ یہ دعا پڑھیں آپ اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں۔ جو دعا آپ کو پڑھنی ہے 2 نفل نماز کے بعد، وہ دعا میں نے اپنے اسکرین پہ لگا دیا ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ پار کے رکھ لیجئے، سیو کر کے رکھ لیجئے۔ جب آپ استخارہ پڑھیں گے تو نفل نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس کو یاد کر لیں، اگر نہیں یاد ہوا تو آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں ابھی اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گی۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ، میں آپ کو اپنے علم کے ذریعے مشورہ کر رہا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے قدرت تلاش کر رہا ہوں، اور تجھ سے میں اپنی عظیم فضل سے مانگ رہا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں، تو علم رکھتا ہے اور میں نہیں، تو سب علم رکھتا ہے۔ یہاں ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے، جو آپ دعا میں سب سے پہلے جو شروع میں آتا ہے حاصل امرہ کے بعد آپ کا جو بھی کام ہے، آپ جس بھی بارے میں سوال کر رہے ہیں اس کا وہاں ذکر کریں گے حاصل امرہ کے بعد۔ اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے، یہ کام میرے لیے دین اور دنیا کے انجام کے لیے بہترین ہے، تو اس کو میرے لیے لکھ دے، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، اور اس میں برکت ڈال دے، اور اگر یہ کام میرے لیے برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے جہاں بھی بہتری ہے اس کا فیصلہ کر دے، اور مجھے اس پر راضی کر دے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، ہم تو یہ مانگے رہے کہ اللہ جو بھی فیصلہ بہتر ہے وہ دے دے، اور یہ بھی مانگ رہے کہ جہاں بہتری ہے وہاں مجھے راضی کر دے، وہاں مجھے مطمئن بھی کر دے۔ تو اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، اس کو سمجھ کر پڑھے اور یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ کے فیصلے پر یقین کرے جب آپ اس کو پڑھ رہے ہو۔
تو جو بھی فیصلہ ہوگا نا، جو بھی آپ کے لیے بہترین ہوگا، اس پر آپ کا دل خود مطمئن ہو جائے گا، خود سکون میں آ جائے گا۔ سو آئی ہوپ آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو سے ہیلپ ہوئی ہوگی، سمجھ آیا ہوگا۔ یہ آپ خود کر سکتے ہیں 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد۔ یہ دعا پڑھے اور پھر آپ کی جو بھی دعا ہے اپنی لینگویج میں پڑھے، اللہ سے باتیں کرے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہترین راستے پہ چلا دے گا۔ اب انہی راستوں پہ چلنے لگیں گے، وہی راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آپ کے دل میں کویسچن ہو یا پھر کوئی ٹاپک کے لیے سجیشن ہو، آپ چاہتے ہو کہ اس چیز پہ میں ویڈیو بناؤں، تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں گے اور میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کو رپلائی دوں۔ تھینکس فار واچنگ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، اور ایک لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔